کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ ایرانی میڈیا کا ذرائع سے دعویٰ ہے کہ تجویز بدھ کو کسی دوسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی، نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں۔ ایران نے جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا تل ابیب میں موساد کا ہیڈ کوارٹر میزائل حملے سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بلند و بالا عمارت کے قریب دھماکے کی آواز اور آگ کا بڑا گولہ فضا میں اٹھتا دکھائی دیا۔ ایرانی میزائل حملوں کے دوران شہریوں کی اسرائیلی وزیر کے گھر میں قائم شیلٹر میں پناہ لینے کی کوشش، وزیر نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تہران میں امریکہ اور اسرائیل کا فضائی حملہ، 3 افراد شہید۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی، 26,000 سے زائد زخمی ہوئے، 600 سے زائد اسکولز اور تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ میناب اسکول میں شہید کمسن طالبہ کا والد امریکہ کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا۔ شہید کمسن طالبہ کے والد کی امریکی ڈرونز پر فائرنگ کی ویڈیو وائرل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 80 روپے فی لیٹر کم کر دی۔ آج سے پیٹرول 458 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 378 روپے 41 پیسے فی لیٹر پر فروخت ہوگا۔ کمی کا اطلاق پورے 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ ڈیزل کی قیمت 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ قوم سے خطاب میں کابینہ ارکان کی 2 ماہ کے بجائے 6 ماہ کی تنخواہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا بھی اعلان۔ انہوں نے کہا ریلویز میں اکانومی کلاس کے مسافروں کے لیے کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا خلیج میں جاری جنگ کے باعث پورے خطے میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ عام آدمی کے لیے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں میں قومی وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کر کے عوام تک قیامت خیز طوفان کو پہنچنے نہیں دیا۔ دعا ہے کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ حکومت پاکستان، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قیام امن کے لیے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں۔ مل کر مشکلات میں کمی لانے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری، اسلام آباد میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی۔ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے، بوجھ صوبائی حکومت اٹھائے گی۔ چاروں صوبوں میں موٹر سائیکل مالکان کو 2000 روپے ملیں گے۔ جمعرات کو وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا موٹر سائیکل سواروں کو ہر ماہ 20 لیٹر پیٹرول رعایتی قیمت پر ملے گا۔ 1 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیزل پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ ٹرکس اور گڈز ٹرانسپورٹ کو فیول پر 70,000 روپے، بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے، مسافر گاڑیوں کے لیے 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی جائے گی۔ کسانوں کو بھی فی ایکڑ 1500 روپے سبسڈی ملے گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ملکی لیڈرشپ مارکیٹس کو جلد بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اگر یہ فیصلہ نافذ ہوا تو صرف شادی ہال اور ریسٹورانٹس 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر خزانہ اگلے ہفتے IMF اور ورلڈ بینک سے میٹنگز کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ ان اداروں کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا معاشی دھچکا آ رہا ہے۔ ہمیں پورے معاشی فریم ورک کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ایران نے 48 گھنٹے ایران جنگ میں امریکہ کے لیے ایک اور انتہائی خوفناک دن، 3 طیارے مار گرائے گئے، 2 ہیلی کاپٹرز پر فائرنگ، عملے کا 1 رکن لاپتہ، تلاش اور بچاؤ کی کوششیں جاری۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کا F-35 طیارہ وسطی ایران میں مار گرانے کا دعویٰ، تباہ طیارے کا پائلٹ ایران میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے گرفتار کیے جانے کی متضاد اطلاعات۔ ایران نے امریکہ کے A-10 لڑاکا طیارے کو آبنائے ہوئے موز کے قریب مار گرایا، پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب۔ امریکہ کے F-15 طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے ریسکیو کرنے کے لیے آئے 2 ہیلی کاپٹرز پر بھی حملے کیے گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو ریسکیو کر کے لے جا رہے تھے۔ مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر گئے مگر عملہ زخمی ہوا۔ تاہم ایرانی میڈیا کی جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی اور وہ نیچے جا گرا۔ ایران نے ایک امریکی ڈرون تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیارے گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں۔ بولے ابھی نہیں کہہ سکتا کہ لاپتہ عملے کے رکن کو نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ کیا اقدام کرے گا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو ایران میں امریکی جنگی طیارے مار گرائے جانے سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ طیارے کے عملے کی تلاش اور بچاؤ کا بڑا آپریشن جاری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا معاملہ حکومت تبدیلی سے کیا کوئی ہمارا پائلٹ ڈھونڈ سکتا ہے تک پہنچ گیا، کیا کارکردگی ہے۔